1347 میں ایک بحری جہاز سسلی پہنچتا ہے جس کے سب پیسنجرز کا حال یہ تھا کہ ان کے جسم پر بڑے بڑے دانے تھے جن سے پیپ بہہ رہی تھی۔ اس جہاز کو واپس بھیج دیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہوا اس کو نجومیوں نے ستاروں کے ملاپ کی وجہ قرار دیا۔ مذہبی رہنماؤں نے اسے نیک لوگوں کے لیے شہادت کی موت اور برے لوگوں کے لیے خدا کا عذاب قرار دیا۔ کچھ لوگوں نے اس بیماری کو اپنے گناہوں کی سزا سمجھ کر خود کو مارا اور کچھ نے یہودیوں پر الزام لگا کر انہیں قتل کیا۔ اس وقت کو دنیا بلیک ڈیتھ ٹینیور کے نام سے یاد کرتی ہے، لیکن یہ بلیک ڈیتھ ٹینیور تھا کیا اور اسے کیوں بلیک ڈیتھ کہا جاتا ہے؟ اس سوچ کے ساتھ چلیے میرے ساتھ۔ پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ بلیک ڈیتھ کہتے کسے ہیں۔ چوہے کے کاٹنے سے انسان کو ایک ایسی بیماری لگتی ہے جس سے اس کے جسم پر بڑے بڑے دانے بن جاتے ہیں، جس سے ہر وقت پیپ بہتی رہتی ہے۔ یہ بیماری اتنی تکلیف دہ ہے کہ اس سے جو بھی مرے اسے بلیک ڈیتھ یعنی کالی موت کہا جاتا ہے۔ یورپ پہنچنے سے پہلے ہی ایسٹ میں اس بیماری کی افواہیں پھیل رہی تھیں۔ ایسٹ میں منگولوں کے قتل عام کی وجہ سے یہاں طاعون کافی حد تک پھیل چکا تھا، لیکن یہ پوری طرح سے اس وقت پھیلا جب منگول بادشاہ گپچک خان نے بیماری سے مرے ہوئے لوگوں کو کافا کی بندرگاہ میں پھینک دیا، جس سے یہ بیماری ہوا میں پھیل گئی۔ کفا سے گزرتے ہوئے بحری جہاز اس بیماری کو اپنے ساتھ یورپ لے گئے۔ جب بحری جہاز یہاں سے گزر کر سسلی کی بندرگاہ پر پہنچا تو لوگوں نے دیکھا کہ سیاحوں کے جسم پر بڑے بڑے دانے نکلے تھے جن سے پیپ بہہ رہی تھی۔ اس جہاز کو واپس بھیج دیا گیا، لیکن جہاز تو اپنا کام کر چکا تھا کیونکہ اس وقت اس بیماری کو اچھی طرح سمجھا نہیں گیا تھا، تو اس بیماری کو جڑی بوٹیوں اور خون بہا کر علاج کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اس بیماری سے چھٹکارے کے لیے بعض گاؤں کو خالی کروا کر جلا دیا گیا، لیکن یہ بیماری چوہوں اور انسانوں سے پھیلتی رہی۔ بلیک ڈیتھ یورپی تاریخ کا ایک اہم لمحہ تھا جس نے ناقابل تصور تکالیف اور تبدیلی کو جنم دیا۔ اس کا اثر آج بھی گونجتا ہے۔